السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، 25 دسمبر کو عیسائی لوگ، کرسچن برادری کرسمس کے نام پر اپنا ایک مذہبی تہوار مناتے ہیں۔ کرسمس ڈے کے نام سے 25 دسمبر کو اس دن وہ لوگ خصوصی طور پر گرجا گھروں میں جا کر اپنی مذہبی عبادات اور اسی طرح دعائیہ ان کی تقاریب میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ کرسمس ڈے یہ آخر کیا چیز ہے؟ کرسمس کے نام پر یہ جو تقریبات ہوتی ہیں، جسے وہ اپنی عید کا نام دیتے ہیں اور جس کا معنی وہ لیتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تاریخ پیدائش یا ان کا یوم ولادت، ان کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی کرسمس ڈے مناتے ہیں اور میری کرسمس کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بالخصوص کرسچن برادری کو ان الفاظ کے ساتھ مبارکباد دیتے ہیں، میری کرسمس۔ برادران اسلام، یہ انتہائی ایک خطرناک قسم کا کفر پر مبنی اور شرک پر مبنی ایک جملہ ہے، اور ہم لاشعوری طور پر یا لا علمی میں آ کر میری کرسمس ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میری کرسمس کا معنی ان کے ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو جنم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہوا، اللہ نے بیٹے کو جنم دیا، یہ معنی ہے میری کرسمس کا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ پھر اس دن کی شرعی حیثیت کیا ہوگی۔ ہمارے دین اسلام کے ہاں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے وہ تو ہم بیان کریں گے۔ خود عیسائیت کے ہاں جو ان کا اپنا مذہب ہے، اس کے ہاں بھی یہ 336 سال کے بعد اس دن کو منانے کا آغاز کیا گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے 3 صدیوں کے بعد، وہ 336 سال کے بعد تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ تب جا کر اس دن کو منانے کا آغاز کیا گیا، ورنہ 3 صدیوں تک عیسائیت میں بھی یہ دن اس طرح ان الفاظ کے ساتھ اس طریق سے نہیں منایا جاتا تھا۔ یہ مکمل طور پر غیر اسلامی تہوار ہے اور غیر شرعی تہوار ہے، اس لیے اس کو مذہبی رواداری کا نام دینا، اس کو خیر سگالی کا نام دے کر اس میں شریک ہونا قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اور یہ کیسی مذہبی ہم آہنگی ہے؟ یہ تو قطعی طور پر مذہبی ہم آہنگی نہیں ہے، یہ تو ہمارے مذہب سے بالکل متصادم ہے۔ ہمارا مذہب، ہماری کتاب، رب کا قرآن کہتا قل هو اللہ احد، آپ اعلان فرما دیجیے اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا والد ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس کو کسی نے جنم دیا۔ کس قدر ہمارا صاف ستھرا عقیدہ ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، اور یہ میری کرسمس کے بالکل خلاف ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور قطعی طور پر اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص کے بالکل متصادم ہے، اس لیے اس کو مذہبی رواداری کا نام دے کر، مذہبی ہم آہنگی کا نام دے کر، اور خیر سگالی اور اعتدال پسندی کے خوشنما نعروں کے ساتھ اس طرح کی تقاریب میں شرکت کرنا، کیک کاٹنا، ان کو مبارکباد دینا قطعاً حرام ہے۔
یہ کیسی ہم آہنگی ہے، یہ کیسی رواداری ہے؟ کبھی آپ نے کسی عیسائی کو دیکھا، کبھی آپ نے کسی یہودی کو دیکھا کہ وہ عید الفطر کے دن، جو مسلمانوں کا، جو ہمارا مذہبی تہوار ہے، یکم شوال کو، عید الفطر والے دن، کبھی آپ نے کسی اس کو دیکھا کہ وہ تکبیرات پڑھ کر، تکبیرات تشریق پڑھ کر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ پڑھ کر آپ کی تقریب میں شریک ہوا ہو؟ کبھی آپ نے ان میں سے کسی یہودی اور عیسائی کو دیکھا کہ وہ خیر سگالی کا نام لے کر، مذہبی رواداری کے نام پر آپ کے مذہبی تہوار، آپ کا عید کا دن، عید الاضحیٰ، قربانی کے دن شریک ہوا ہو، اور وہ بھی جانور خرید کر لایا ہو، اس نے جانور کی قربانی کی ہو، جانور کو ذبح کیا ہو، آپ کے ساتھ شریک ہوا ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر یہ کیسی رواداری ہے، کیسی اعتدال پسندی ہے کہ وہ آپ کی کسی تقریب میں، آپ کی طرح عبادات میں شریک نہیں ہیں، اور آپ اعتدال پسندی کا نام دے کر ایسی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں جو سراسر عقیدہ توحید کے خلاف ہے، جو بنیادی طور پر سورۃ الاخلاص کے بھی خلاف ہے۔ یہ میری کرسمس کہنا 25 تاریخ کو، مسلمان بھائیوں، یہ سراسر اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمنی وكذبنی ابن آدم وما ينبغي له ان يكذبنی۔ آدم کا بیٹا، اولاد آدم، یہ انسان، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لائق تو نہیں، یہ اسے زیب تو نہیں دیتا۔ آدم کا بیٹا انسان مجھے جھٹلاتا ہے، میری تکذیب کرتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لائق تو نہیں، اور نہ اسے یہ زیب دیتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے یہ بات جب انسان یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، جب کوئی یوں کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹے کو جنم دیا۔ بالفاظ دیگر میری کرسمس کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ صاحب اولاد ہے، اللہ نے بیٹے کو پیدا کیا، اللہ نے بیٹے کو جنم دیا، یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ ان کی ان تقاریب میں شرکت، ان کے ساتھ ان کی اس پروگرام میں شرکت، کیک کاٹنا، مبارکباد دینا، تحفے تحائف کا تبادلہ، امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کوئی مسلمان مرد یا عورت ان کے کسی مذہبی تہوار میں ایک انڈا لے کر بھی شریک ہو، انڈا لے کر، انڈے کی کیا حیثیت ہے، انڈے کی کیا قیمت ہے میرے بھائیوں، اتنی سی قیمت کے ساتھ بھی کوئی ان کے مذہبی پروگرام میں شریک ہو، اور پروگرام بھی وہ جو عقیدہ توحید کے خلاف ہے، فرمایا امیر عمر رضی اللہ عنہ نے، وہ اسی طرح کافر ہے جس طرح کافر کافر ہوتا ہے، یعنی اس کے اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا دین دین توحید ہے، دین فطرت ہے، اس دین کا حسن ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ حسن سلوک، ہمارے ملکی قوانین کی وہ پابندی کریں، پاسداری کریں، آئین پاکستان کو مانتے ہوئے یہاں پرامن شہری کی حیثیت سے یہاں وہ زندگی گزاریں، ان کے وہی رائٹس ہیں جو دیگر پاکستانیوں کے ہیں، ان کے وہی حقوق ہیں جو ہمارے ہیں، پر اپنی اپنی مذہبی تقاریب ہیں، مذہبی رواداری ہے، مذہبی معاملات الگ الگ ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، تو یہ ایک غیر شرعی رسم ہے۔ پھر دوسرا ان کے ساتھ تشبیہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کی دیکھا دیکھی کرتا ہے، ان کی نقالی کرتا ہے، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور تیسری بات، یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہے، کفار کے ساتھ دوستی اور تعلق ہے، قلبی لگاؤ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والو کفار کو، یہود و نصارہ کو ہرگز اپنا دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ ایسے قلبی لگاؤ والے تعلقات نہ رکھو،
کفار سے تو دوستی بھی منع ہے، تعلقات بھی جو کہ قلبی لگاؤ والے تعلقات وہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیے۔ اور یہ مضمون سورۃ النساء میں اللہ نے بیان کیا، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، سورۃ توبہ میں یہ مضمون بیان ہوا، سورۃ الممتحنہ میں اللہ نے اسی عنوان کو بیان کیا، سورہ لقمان اور دیگر آیات میں اور سورتوں میں اللہ رب کریم نے تو ان سے دوستی سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس لیے میری کرسمس کہہ کر 25 دسمبر کو ان کی عید میں یا ان کے اس تہوار میں شریک ہونا اور اس کو اعتدال پسندی اور اس کو مذہبی رواداری اور ہم آہنگی بین المسالک یا بین المذاہب ہم آہنگی قرار دینا قطعی طور پر آئین کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے۔ ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا ایک تمدن ہے، ہمارا ایک اسلامی اپنا ایک کلچر ہے جو ان کی تہذیب سے بالکل متصادم ہے، اور اگر ہم نے اسی طرح ان کی تہذیب کو، ان کے تمدن کو اور ان کے کلچر کو اپنایا تو پھر ہوگا کیا؟ تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، پھر تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی۔ شاخ نازک پہ جو آشیانہ ہوگا وہ ناپائیدار ہوگا۔ ہماری یہود و نصارہ سے محبت اور تعلق دیکھ کر، ان کی تہذیب و تمدن کو اپناتے ہوئے دیکھ کر، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اس لیے اس طرح 25 دسمبر کو میری کرسمس اور اس کی تقاریب میں شرکت کرنا قطعی طور پر حرام اور ناجائز ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے، لہذا اس سے اجتناب کیجئے، اس سے دور رہیے۔ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور ہماری اپنی تہذیب و تمدن کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں اپنے دین کا صحیح معنی میں تابع دار بنائے، دین کا وفادار بنائے، ہمیں اپنی تہذیب و تمدن اور جو ہمارا اسلامی کلچر ہے اللہ اسے اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔